بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی۔ 18,000 مخلوقات کو بنایا، اور جس مخلوق کو بھی بنایا تو اللہ رب العزت نے شروع سے اس کو علم عطا کیا۔ جتنی بھی مخلوق اس دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے ہر ایک مخلوق کو علم عطا کیا۔ یہ صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے اور دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد خود بخود اس کو علم عطا نہیں کیا گیا۔ بقیہ انسان سے ہٹ کر ہر مخلوق کا علم اللہ رب العزت نے پیدائش کے فوراً بعد اس کو عطا کیا۔ صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے کہ اس کو علم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا نہیں کیا گیا۔ جس انداز سے اور مخلوقوں کا علم ہے، اس انداز سے انسان کا علم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بکری کا بچہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے پاؤں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور پیدائش کے بعد وہ اس چیز کا علم رکھتا ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری غذا میری ماں کے تھنوں کے اندر اتاری ہے، اور وہ بچہ تھنوں کے اندر اس کی غذا کو اتارا ہے، اور وہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے۔ اگر یہ والا مائک چالو ہو سکے تو یہ وہاں لگا دو، یہ لگا دو، اس کو ہٹا دو، اس کو ہٹا۔ انسان سے ہٹ کر جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے تو ان کو علم سکھلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کو خود بخود علم عطا کیا ہے۔ آپ مرغی کے بچے کو دیکھیں کہ چند دن مرغی کا انڈا پروں کے نیچے رہتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ بچہ انڈے سے باہر آتا ہے تو کچھ ہی وقت کے بعد وہ بچہ اپنے منہ کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اپنے پروں کو کھولتا ہے، اور اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی غذا تلاش کرتا ہے۔ لیکن غذا کو تلاش کرنے میں کبھی اپنی زندگی میں وہ کنکر کو اپنی چونچ میں نہیں اٹھاتا، وہ پتھری کو اپنی چونچ میں نہیں لیتا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ یہ پتھری میری غذا نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ جو کنکر ہے یہ میری غذا نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے ہٹ کر جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے تو وہ پیدا ہونے کے بعد اپنے جینے اور مرنے کو جانتی ہے، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنے جینے اور مرنے کو نہیں جانتی۔ سانپ کے بچے کو آپ دیکھیں کہ سانپ کا بچہ انڈے سے نکلنے کے بعد میں کچھ وقت کے بعد اگر آپ اس کے قریب جائیں اور اپنے ہاتھ کو یا اپنے پاؤں کو اس کے قریب کرے تو وہ فوراً اپنے منہ کو اٹھا لیتا ہے، اپنے پھنے کو پھیلا لیتا ہے، اور اس چیز کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے قریب اگر آپ آئیں گے تو نقصان ہو جائے گا،
بتائیں کہ اس کو اپنے بچاؤ کا یہ سامان کس نے عطا کیا؟ میرے دوست، تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا ہے۔ لیکن جب انسان کا نمبر آتا ہے تو اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، تو تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے۔ ایک طرف انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے عظیم مخلوق ہے، اور دوسری طرف انسان جاہل دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان سے ہٹ کر جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت نے بنائی ہے، ان کا مقصد اس دنیا کے اندر آنا، دنیا کے اندر آ کر جینا اور مرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا اور دنیا سے چلے جانا۔ لیکن انسان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آئے، کھائے اور پیے، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے اور اس دنیا سے چلا جائے، اس کے بعد مٹی ہو جائے۔ انسان کے اس دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقوں کو علم عطا کیا ہے تو انسان کو علم کیوں نہیں عطا کیا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا علم ایک ادنا چیز تھی۔ اے انسان، میں تجھے ایک اعلیٰ علم عطا کروں گا، میں تجھے ایک ایسا علم عطا کروں گا جو فرشی نہیں بلکہ عرشی ہوگا، جو زمینی علم نہیں ہوگا، آسمانی علم ہوگا، کوئی زمینی کتاب نہیں ہوگی، بلکہ میں خود آسمانوں سے کتاب نازل کروں گا، آسمانوں سے کتاب اتاروں گا، اور صرف کتاب ہی نہیں اتاروں گا بلکہ اس کتاب کو سمجھانے والا میں تجھے معلم عطا کروں گا، جس کو نبی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے بعد جاہل پیدا کیا، لیکن جاہل پیدا کرنے کے بعد وہ علم عطا کیا کہ جو انسان سے ہٹ کر کسی اور مخلوق کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ جس علم سے تمام مخلوق محروم ہیں، وہ علم انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اس علم کے ذریعے انسان نے حلال اور حرام کو جانا۔ آپ حیوان کو دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ چرند پرند کو دیکھیں کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم ان کو جینا اور مرنا ان کا دیکھتے ہیں، لیکن ان کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ چاہے وہ حرام کام کو کرتا رہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے کہ انسان اس چیز کی سمجھ رکھتا ہے کہ فلاں کام میرے لیے حلال ہے اور فلاں کام میرے لیے حرام ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور جس انداز سے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے کامیابی کا پروانہ، جس کو جنت کہا جاتا ہے، وہ اس کے لیے رکھا ہے، وہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو جب بنانے کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ جنت کی سیر کرو، اور جنت کو دیکھو ہم نے کس انداز سے جنت کو انسان کے لیے سجایا اور آراستہ کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جنت کے اندر جاتے ہیں اور جنت کو دیکھتے ہیں، جنت کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد باہر آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ قیود، وہ قید بیان کی کہ جن قیود کی وجہ سے انسان جنت کے اندر جا سکتا ہے اور انسان جنت سے محروم ہو سکتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اتنی عالی شان جنت اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور اس کے لیے اتنی قید لگائی ہے، تو حضرت جبریل امین کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اتنی عالی شان جنت کوئی حاصل نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستو، حضرت جبریل امین کے جواب میں میرے اور آپ کے رب نے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جبریل، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ سردی کا زمانہ ہوگا، انسان کا بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرے گا، اس کے باوجود انسان وہاں سے نکل کر میری یاد میں میرے گھر پر پہنچے گا۔ انسان بستر پر ہوگا، نرم نرم بستر ہوں گے، اپنی بیوی کے پہلو میں ہوگا، بیوی سے جدا ہونے کو دل نہیں کرے گا، لیکن جو ہی مؤذن کی آواز کو سنے گا، جیسے ہی میرے نام کو سنے گا،
فوراً بستر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور صرف فرض ہی نہیں بلکہ کتنے بندے میرے اس امت میں اور ان لوگوں میں ایسے ہوں گے کہ جو صرف فرض ہی نہیں بلکہ تہجد میں اٹھا کرتے ہوں گے، اور جس وقت میں آسمانوں سے پکار لگاؤں گا حل من مستغفرین، کیا کوئی ہے جو اپنی مغفرت طلب کرنے والا ہو، حل من مسترزقین، کیا کوئی بندہ ہے جو رزق طلب کرنے والا ہو، کہا کہ اس وقت وہ تنہائی میں ان کو میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر مجھے یاد کر رہے ہوں گے۔ کہا کہ یہ جبریل میں نے یہ جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ رب قرآن کریم میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور شرف قبولیت سے نوازوں گا۔ یہاں پر کتنے بندوں کے ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ادعونی استجب لکم کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، دوسری طرف نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ جو بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے ہر دعا کو رب سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اب کتنے بندوں کے ذہن میں یہ بات آئیں گی کہ ہم نے ہوش سنبھالنے سے اب تلک نہ جانے کتنی دعاؤں کو مانگا، رب کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا، اپنے آنسوں کو بہایا، لیکن ہمیں تو اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح میں حدیث کے اندر بیان کیا کہ بندہ جو بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن قبول کرنے کے کئی طریقے ہیں، 3 طریقے بیان کیے۔ سب سے پہلا طریقہ بڑا آسان ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے بعینہ ہی وہی چیز بندے کو عطا کر دی۔ ایک دعا کی قبولیت کی یہ علامت ہے۔ دوسری علامت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ بندے نے دعا مانگی، جو چیز مانگی تھی رب نے وہ عطا نہیں کی، بلکہ دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے اس کے اوپر سے کوئی بڑی پریشانی کو اللہ رب العزت نے ہٹا دیا۔ اس کے سامنے کوئی بڑی پریشانی آنے والی تھی، اللہ رب العزت نے وہ پریشانی اس سے دور کر دی۔ ایک تیسرا طریقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب نظر آئے گا تو ہر بندہ ایک تمنا کرے گا کہ کاش جو چیز میں نے مانگی تھی وہ بھی نہ ملتی، کاش دنیا میں رہتے ہوئے میرے اوپر سے کوئی پریشانی بھی نہ ہٹتی۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے دعا مانگی ہوگی، جو چیز مانگی وہ بھی عطا نہیں کی، اس کے ہٹ کر دنیا میں رہ کر اس کے اوپر سے اس دعا کی وجہ سے کوئی پریشانی بھی زائل نہیں ہوئی، کوئی پریشانی بھی نہیں ہٹی، لیکن جب نامہ اعمال پیش ہوں گے اس وقت بندے کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہونے والا ہوگا، جنت میں جانے میں نیکیاں کم پڑ رہی ہوگی، فرشتے کہیں گے اے میرے رب اس کے پاس اور مزید نیکیاں نہیں ہیں، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے، جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا اے میرے بندے ذرا نگاہ اٹھا اور فلاں جگہ دیکھ۔ یہ بندہ نگاہ کو اٹھائے گا اور نگاہ اٹھانے کے بعد پہاڑ جیسے انبار نیکیوں کے دیکھے گا۔ جب یہ پہاڑ جیسے انبار نیکیوں کے دیکھے گا تو یہ اپنے رب سے سوال کرے گا اے میرے رب یہ تو بتائیے کون سی نیکیاں ہیں، میں نے تو دنیا میں رہ کر ایسی نیکی کبھی نہیں کی، بتائیے پہاڑ جیسے انبار نیکیوں کے اگر نظر آ رہے ہیں یہ میری کب کی نیکیاں ہیں، یہ کس عمر کی نیکیاں ہیں؟ تو رب فرمائے گا اے میرے بندے میں نے کہا تھا کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور سنوں گا اور تمہیں ضرور عطا کروں گا، لیکن اے میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو میں نے دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، جن دعاؤں کو دنیا میں رہ کر میں نے تیرے اوپر سے کوئی پریشانی بھی نہیں ہٹائی تھی، لیکن ان دعاؤں کو میں نے تیرے لیے آخرت میں محفوظ کر رکھا تھا۔ اس وقت یہ بندہ دل ہی دل میں کہے گا کاش اے میرے رب دنیا کے اندر تو کوئی میری تمنا پوری نہ کرتا، ہر دعا کو محفوظ رکھ لیتا جو آج مجھے نیکی کی شکل میں ملتی۔ میرے دوستوں میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے اندر جب بندے کو بھیجا تو دنیا کے اندر بندے کو جاہل پیدا کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم کوئی چیز نہیں جانتے تھے، صرف رونا تم سے آتا تھا، تم روتے تھے ماں دودھ پلاتی تھی، تم روتے تھے ماں تمہیں سلا دیتی تھی، تم روتے تھے ماں تمہیں بہلا دیتی تھی، ٹہلا دیتی تھی، تم روتے تھے ماں تمہارے گندے لباس کو بدل دیتی تھی۔ فرق کیا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد تمہیں رونا دیا،
بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ میرے بندے آج تم ماں کی گود میں ہیں، آج تو کسی لائق نہیں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے کاموں کو اگر تجھے بنوانا ہے رو کر کے دکھا، تیری ماں کے ذریعے میں تیرے کاموں کو پورا کروں گا۔ جب تو ہوش سنبھالے گا اس پیغام کو یاد رکھنا، تجھے کوئی بھی ضرورت ہوگی دنیا کے سامنے پھر رونے کی ضرورت نہیں، تجھے اپنی ضرورتیں اگر پوری کرانی ہے میرے دربار میں آ جانا، اپنی جھولی کو پھیلا دینا اور ایک آنسو کا قطرہ نکال کر میرے سامنے دکھا دینا، اور اگر وہ آنسو کا قطرہ بھی نہ نکل سکے تو کم از کم رونے والی شکل بنا دینا۔ اے میرے بندے، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد سب سے پہلی چیز میں نے جو تجھے دی ہے وہ رونا دیا ہے، اور مرتے دم تک اگر تیرا کام کسی چیز سے بن سکتا ہے تو وہ رونے کے ذریعے بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کے سامنے نہ رویا جائے، دنیا کو بنانے والے کے سامنے رویا جائے۔ دعا کیجئے جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنی میں ہمیں اپنے رب کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔